اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال. کیوں؟ آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے. کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، وہ بھی سورۃ المائدہ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکہف پہ. ایک اور انہوں نے بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے، 10 اقساط کے اوپر. اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے، رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. ہاں، مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے، ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے. جو سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں. ننگی تلوار، تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولو العزم پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار، دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ. اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے، اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا آنکھیں آ جانا، اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار، آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th اسٹیج کینسر کے مریض، ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا. یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے باپے، ہاں لے جاؤ، تو لے جاؤ، باجی غائبانہ نماز نازا سی پڑھ لیں گے، لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے، اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم منظر، پھر ان کی طرف دیکھو، جاہلوں کی طرف.
अन्ना युफकून, ये कहां उल्टे फिरे जा रहे हैं? इसके बाद किस तरह हम समझाएं? इतनी खोल के बात कर दी कि ईसा उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। जब रोटी के मोहताज हैं तो टॉयलेट के भी मोहताज हैं, पेशाब के भी मोहताज हैं, जब तक अल्लाह ना चाहे। वो इस तकलीफ को भी दूर नहीं कर सकते। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी इनसे फरमाओ कि अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो। यहां पे मिन दूनिल्लाह किसे कहा अल्लाह ने? ईसा और उनकी मां को। ये आपको क्या धोखा देते थे बरेलवी और शिया उलमा के जी मिन दूनिल्लाह तो बुत होते हैं, और झूठे हो। मिन दूनिल्लाह हर वो हस्ती है जो अल्लाह के मुकाबले पे लोग खड़ी कर दे, उसमें उन हस्तियों का कसूर नहीं है। यहां पे अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम और उनकी मां को मिन दूनिल्लाह कहा। कहते हैं हाँ ठीक है, मिन दूनिल्लाह वाली बात आपकी सही है, हमारे बाबों ने हमें झूठ बोला था। अगला भी झूठ तो हम दसने जेड़ा तुसी बोलोगे सानू पहले ही पता है। कहते हैं देखें यहां तो है कि तुम इबादत कर रहे हो ईसा और उनकी मां की, तो हम तो देखें बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम तो कहते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं। हम कहते हैं अल्लाह की इताअत से करते हैं, हम तो कभी बुजुर्ग को सजदा भी नहीं करते, हम तो अल्लाह ही की नमाज पढ़ते हैं। हमने इसके जवाब में क्या कहा था? ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने बाबे, आगे पढ़। माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, वो हस्तियां ईसा और उनकी मां जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है। छड़ दो गाल के इबादत हो रही है कि नहीं हो रही। अल्लाह कह रहा है ईसा और उनकी मां किसी के नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। क्या अल्लाह यह कहना चाह रहा है कि वो अल्लाह के बंदे होकर तो नफा नुकसान के मालिक हैं और खुदा होकर नहीं है? ना, कैटेगोरिकल डिनाई है कि इबादत उसकी होगी, मुश्किल कुशा वो होगा जो तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक हो। ईसा और उनकी मां तो किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं। सरकार अगर ईसा इब्न मरियम और सैयदा मरियम बिनते इमरान किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं तो बाबे ते शाही कोई नहीं, बल्कि उड़ते कहना चाहिए बाबे ते शाही कोई नहीं। मारते रूहानी तौर पे। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही है सुनने वाला, इल्म वाला। ओए जो हर चीज को सुन सके, हर चीज का इल्म रखे, वो सिर्फ अल्लाह है। तो जब अल्लाह की ये क्वालिटीज हैं और किसी और के पास नहीं है कि हर वक्त हर चीज को सुनना और इल्म में रखना, तो कोई और इस तरह का मुश्किल कुशा हो भी नहीं सकता, हाजत रवा हो भी नहीं सकता। तो ईसा और उनकी मां खाना खाने के मोहताज। अल्लाह अकबर।